20 برسوں سے میں حاکموں کے دفتر میں بیٹھا کاغذوں پر سیاہی بکھیرتا ہوں، یا پھر ان کی خاطر اپنی اسلاف کی ہڈیوں سے قطرہ میں نچوڑتا ہوں اور اپنے ناخنوں سے پتھر تراشتا ہوں کہ ان سے فصیلیں اٹھاؤں اور کلے بناؤں۔ اس وطن میں جہاں یا تو بہتا ہوا خون تھا یا دعاؤں میں اٹھے ہوئے ہاتھ تھے، ہم غلاظت خانوں میں جاتے کہ کھل کے بے شرمی کی باتیں کریں، نسوانی جسموں کی صورت بنائیں اور گندی گالیاں دیواروں پہ کندا کریں۔ ماضی میں ہم جب بھی ہنزا جاتے تو گلمت میں سڑک پر ایک بورڈ دیکھتے، جنت غلکن، اور اتفاق دیکھیے کہ کافی عرصہ تک ہم جنت غلکن نہ جا سکے۔ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ گلمت میں کراکرم ہائی وے سے صرف 3 کلومیٹر پر واقع ایک جنت ہے، اور ایک ایسی جنت جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ غلکن پہنچتے ہی آنکھوں کو یقین نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی پیالہ نما وادی کہہ لیں یا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تصور کر لیں، جہاں کھیل کا میدان کھیت ہیں، اور اس بڑے کھیت میدان کے چاروں اور کناروں پر گھر تماشائی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیالہ اصل میں گلیشیئر کی ایک جھیل تھی۔ غلکن کی معلوم تاریخ 700 سال پرانی ہے، لیکن بہت سے شواہد ایسے ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان آثار کی تاریخ کس قدر پرانی ہے۔ آج میں نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ یہ کیا کہ غلکن میں نے دوبارہ آنا تھا۔ یہاں پہ آپ کو ایک آرکیالوجیکل ایک سائٹ دکھانی تھی جو کہ اولڈ ہاؤس ہے، اور اس میں کارونگ، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک مختلف چیز ہے، وہ آپ کو دکھانی تھی۔ لیکن کیونکہ اتنی سنجیدہ بات ہم نے عائشہ کرنی تھی، تو اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ذیشان جنید کو پسو میں چھوڑ کے آئیں، اور وہ پسو میں ان کو کہا ہے کہ آپ 3-4 غزلیں لکھیں غزل کے نام پہ، کچھ شاعری کریں غزل کے نام پہ، ان کو یاد کریں، اور مختلف پسو کے لوگوں سے اس بابت گفتگو کریں۔ اتنی دیر میں ہم ایک بڑی سنجیدہ سی نہیں، ان کو تو سنجیدہ نہیں کہا تھا، ان کو تو ہم نے کہا تھا کہ بس ہم آ رہے ہیں۔ تو عائشہ، ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم چلتے ہیں سولڈ ہاؤس کی طرف، اور حاجی کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں سارا گائیڈ کریں گے اور اس کے متعلق بتائیں گے بھی، تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ پلیز کریم صاحب سر۔ یہ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا ہے، اور ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آپ دونوں ٹیکنالوجیز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی تالا لگا ہوا ہے، لیکن جو اصل ٹیکنالوجی ہے نا وہ یہ ہے دیکھنے والی، یہ بیسیکلی لاک ہے، مطلب اس کو، ہاں یہ اس طرح کر کے لاک ہے، یہ انہوں نے لاک کھولا ہے، اور پھر ہم اندر جا رہے ہیں۔ جو مجھے اس کا تھا کہ AKRSP نے کچھ کام کرنا سٹارٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد وہ سارا پھر ابھی کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں کر رہے ہیں نا، ابھی کر رہے ہیں وہ۔ AKRSP یہاں پہ کام کر رہی ہے غلکن کس کی، اور پھر جو یہاں پہ وہ ایک کتب خانہ تھا اس کی بھی ڈاکومنٹیشن اور سب کچھ ان کا ہے، یہ سارا مطلب لائنڈ اپ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کب یہ پروسیسڈ ہوتا ہے۔ خواجہ مدین تھا اس کا نام، تو کہتے ہیں کہ اس وقت سکھ کی حکومت تھی اس ایریا میں۔ اچھا، تو یہ بھی جو دکھا رہے ہیں، تو اس کا نام پھر اس نے اپنا نام بھی ایسا ہی رکھا ہے کہ خواجہ ابو سنگھ کہا ہے اس کو، کیونکہ اس خوف سے، کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہنزا میں یہ گاؤں تو خیر آباد نہیں تھا، وہ جب آئے ہیں تو اس کو میر نے علی آباد میں، کریم آباد میں جگہ دیا، اس نے کہا نہیں میں یہاں نہیں بیٹھنا، آ کے اس نے کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر اس کو ایک وہ ہوا، سکون ہوا کہ یہ بڑا پرسکون گاؤں ہے، آ کے پھر یہاں اس نے یہ گھر بنوایا، اور یہاں اس نے رہائش اختیار کی، پھر شادی اس نے سینٹر ہنزا سے کیے ہیں۔ اچھا، لیکن آئے ہیں افغانستان سے۔ افغانستان سے۔ سینٹرل ایشین وہ سب ساری ٹریڈیشن۔ اچھا، یہ کیا ہے سر جی؟ یہ اس پہ چراغ دان ہم کہتے ہیں روشنی کے لیے، اور یہ 2 ستون ہمارے چینج ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے امیر نے
لے کے گئے ہیں, یا اسلام آباد کے کسی میوزیم میں, یا کہتے ہیں کہ جرمنی میں کسی کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے. یہ یا تو اسلام آباد میں ہوں گے یہ 2 ستون, یا تو جرمنی میں. ادروائز یہ ایسے ستون تھے, ایسے ہی تھے سارے ایسے. ہو سکتا ہے ان پہ کوئی اور کہانی ہو, ہمیں کیا پتہ. جی بالکل. لیکن یہ چراغ جو ہے, ہاں واہ 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 کیا بات ہے. یعنی اس چراغ سے رات کو اتنی طویل گلکن کی جو سرد راتیں تھیں جو گزرنے میں نہ آتی ہوں گی, بالکل. کیسے یہاں چراغ جلتا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ میں وہی کمپیریزن کرتی ہوں نا کہ یہاں پہ ہنزا میں جو باقی ملتے ہیں, بلتیت فورٹ میں اس طرح کے پلرز اب وہ پرزرو نہیں رہے, وہ ختم ہو چکے ہیں. اور یہ ایک گلکن کا ایک پرانا گھر ہے جس کی مطلب ابھی کنزرویشن بھی نہیں کی گئی, اور اس کے صرف ایک پلر کے اوپر کتنی خوبصورت کارونگز ہیں اور وہ سب کچھ. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے یہ سواستک ہے. اچھا یہ جو یوں کر کے اور پھر یوں کر کے. جی بالکل. ٹھیک ہے, یہ سواستک ہے جو کہ ہندوازم میں بہت زیادہ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے بدھسٹ آئے, پھر جینسٹ آئے, ہندو آئے, وہ سارا کہیں نہ کہیں ان کا انفلوئنس آپ کو ملتا ہے. پھر ایک جو یہ خوبصورت چیز ہے, یہ جو یہ بدھا کا اسٹوپا سے, اس سے آپ اس کو مطلب ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز بنانے کی کوشش کی ہے. دوسرا یہ کہ یہ چیز آپ کو سکھ جو سکھوں کی مڑی ہوتی ہے اس میں بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے. تو یہ پلر ہی ایز مطلب یہ پورا پلر, پورے کا پورا پلر ایک عجائب گھر ہے نا, ایک بالکل پوری کتاب ہے, پوری کی پوری داستانیں اس پہ ہیں, کتنی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اور پھر آپ اس ٹائم سے, اس وقت سے آپ اس کو دیکھیں نا کہ جب لوگوں کے پاس اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے, اس ٹائم میں یہ ساری کارونگز, یہ ساری ڈیزائنز اور وہ سارا جہاں سے بھی مطلب وہ آئیڈیاز آئے ڈفرینٹ لوگوں سے وہ پرسیو کیے گئے, اور اس کے بعد یہ خوبصورت سا ایک مطلب ایک شاہکار سا پلر ہے. یہ کیا ہے مطلب, یہ جو یہ تو پورا برڈ ہے نا, یہ بالکل وہ مور کی شکل, یہ آپ کو ایجپشین سویلائزیشن میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہندو جو ٹیمپل آرکیٹیکچر ہے اس میں یہ ڈپکشن بہت زیادہ نظر آتی ہے جانوروں کی, اور وہ ساری مطلب انڈس ویلی سے لے کے آپ ایجپشین چلے جائیں, آپ ہندوازم میں چلے جائیں, تو جانوروں کی ڈپکشن بہت نظر آتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ والی چیز ہے, یہ ہمیں نہ التت فورٹ, نہ بلتیت فورٹ کسی اور جگہ, مطلب وہ دیکھیں ایک خاص ٹپیکل کا اس کا ہے, اور پھر چلے مارخور اور اس طریقے سے آپ کارونگ سارا. بالکل یہ جو چیز ہے اس پلر کے اوپر, یہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. یہ وہی ہے نا کہ مطلب جو پرانا اس کا گھر ہے, اور میں اگر اپنے لحاظ سے بات کروں تو مجھے التت فورٹ اور بلتیت فورٹ ایز سچ اس طرح فیسینیٹ نہیں کرتے جس طرح یہ گھر کرتا ہے, کیونکہ یہ ایک بالکل ایک خوبصورتی میں ایک اپنی الگ جگہ رکھتا ہے. اس کے پلرز, اس کی وہ ساری, اس کی کنزرویشن نہیں ہوئی, اس میں یہاں پہ مطلب کوئی ٹورسٹ نہیں آتے, یہ کوئی اس طرح ٹورسٹ پوائنٹ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اس میں آپ دیکھ لیں اس کی خوبصورتی اور وہ سب کچھ, یہ اسی طرح یہ وہی ہندو جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں. جی بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو مطلب ٹیمپل آرکیٹیکچر میں بہت نظر آتا ہے. پھر سکھزم میں یہ بہت ہے, یہ اسکیئر کے اندر کراس ہے. یہ جینسٹ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, یہ ان کے ٹیمپل آرکیٹیکچر اور باقی سب میں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو اس کو کہا جاتا ہے پینڈنٹس, یہ والا جی مطلب یہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے, اور اس کے اوپر بھی اتنی خوبصورت کارونگ ہے, نقش و نگار بنائے گئے ہیں, اور مطلب لکڑی کا بہترین قسم کا ایک استعمال کیا گیا ہے. دوسرے اس میں یہ کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ آگے چلتا چلتا آپ کو مغلز میں بھی نظر آتا ہے. مطلب وہی ایک پوری ہسٹری ہے آپ کو اس علاقے کی کہ یہاں پہ کس طرح جو بھی مطلب ان کی انسپائریشنز تھیں وہ اس ایک چھوٹے سے گھر میں انہوں نے ہر طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اچھا, یہ کسی وقت میں مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی امیر آدمی کا گھر رہا ہے؟ بالکل بالکل, جس طرح کی نہیں عام آدمی کا یہ رہا بھی نہیں, کیونکہ آپ اس علاقے کے سارے دیکھیں کہ جس طرح کے حالات تھے, سروائیول, ایک جنگ لڑی جا رہی تھی اور ہارش ویدر تھا, اس لحاظ سے یہ ایک مطلب جو آپ اس کو کہتے ہیں ایرسٹوکریٹک کلاس یا کچھ اس طرح رائل فیملی, اس ٹائپ کا یہ کوئی گھر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس چولہے کے بعد یہ والا جو پلر آتا ہے, اس پلر پہ بھی کوئی خاص چیز, میرا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو کہ باقی پلرز میں نہیں ہے, یا یہ والا؟ اچھا, اس میں بھی دیکھیں کہ اسی طرح لیکن ڈفرینٹ امیج کر دی ہے. اور یہ والا شاید اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو یہ مطلب ہندو آپ کوئی بھی ٹیمپل آپ بھی ان کا لیٹسٹ بھی دیکھ لیں تو اس طرح کی وہ مطلب ان پہ شبیہ اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو اشکال نظر آتی ہیں. پھر یہ جو ہے یہ سرکل,
اب اچھا میں ابھی سرکل نظر آیا, پہلے میں سمجھا تھا کہ یہ اچھا یہ والا. ہاں یہ بدھزم میں ہوتا ہے 8 نوبل ٹروتھ آف بدا. تو یہ آپ کو مطلب جو بدھسٹ سائٹ ہیں اس میں یہ سرکلز بہت زیادہ نظر آتے ہیں. ہندوازم میں اور سکھزم میں اس کو چکرا کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, اور مطلب اس کی پوری ہسٹری ہے, اس کی پوری ایک فلسفی ہوتی ہے, اور یہ مطلب وہی ہیومینٹی بیسڈ اور زندگی گزارنے کے جو سارے تو یہ مطلب انہوں نے جو ان کے پاس آئیڈیاز ہے وہ ہر یہاں پہ دوبارہ وہی سواستیکا ہے اور وہ سب کچھ ہے, تو وہ سارے اس مطلب. لیکن آپ کا دل نہیں دہل رہا کہ اتنی قیمتی ترین چیز جو ہے وہ اس وقت اپنا ڈائریکشن یوں کر چکی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ گر جائے گی. بالکل. تو یہ کہ یہ غلقین تھوڑا سا KK سے ہٹ کے اوپر ہو جاتا ہے تو ٹورسٹ ایز سچ نہیں آتے, اس کی وجہ سے بھی یہ ابھی پرزرو ہے. ورنہ اگر جس طرح ہمارے ہاں وہ آ کے اور وہ ایک قومی ورثے کو تباہ کیا جاتا ہے, تو اس سے پہلے اگر اس کی کنزرویشن ہو جائے تو یہ بہت بہترین ہے. تو ہوپ فلی AKCSP اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کر دے گی. یہ بات آرکیالوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی ادبی سی بات ہے. کریم صاحب چشم تصور میں لائیے 700-800 سال پہلے اس چولہے پہ کون بیٹھا تھا, کون پکا رہا تھا, کون تھا جو کہ یہاں پہ سرو کر رہا تھا, کون کھا رہے تھے, باہر کتنی برفیں پڑی ہوئی تھیں, کون سی کہانی جنم لے رہی تھی, کیا کیا انسانی جو ہے نا رشتوں کے حوالے سے ساری چیزیں کیسی دفن ہو جاتی ہیں, ایسی جیسے ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی اس کو تصور کریں گے لوگ کیسے بیٹھ کے یہاں پہ کون تھے وہ جو کھانا کھا رہے ہوں گے, کون تھے جو کہ سرو کر رہے ہوں گے. کتنی میں تو مطلب یہاں بیٹھ کے تو گھنٹوں یہی سوچ کے تو میرا تو ٹائم بہت اچھا گزر سکتا ہے. مطلب ایک ذہین دماغ, آپ جس طرح مجھے کہہ رہی ہیں, نہیں میں بنانے والے کو کہہ رہی ہوں, سوری کریم صاحب. اچھا ہاں مطلب ایک کیسا ایک ذہین دماغ اور وہ سب کچھ, اور اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں نا کہ کیسے خوبصورت لوگ, کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے اس کو تراشا, جس کو کتنی مشکل سے تراشا, کب کیسے یہ پلر یہاں لے کے آئے ہوں گے, کون ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگی, ٹرانسپورٹیشن کس نے یہاں پہ کیا ہوگا, جب یہ بنا رہے ہوں گے تو ان مستریوں کو یا ان لوگوں کو کھانا کیسے سرو کیا ہوگا, کس طرح کھانا, کون سا کھانا. وہ جو لوگ تھے جو یہاں پہ کھانے کھا رہے تھے, وہ لوگ جو یہاں پہ یہ بلڈنگ بنا رہے تھے, ان کے ذہن میں دنیا کا خد و خال کیا ہوگا. مطلب وہ کیا پلانٹ ارتھ کو بالکل ایک سرفیس سمجھتے ہوں گے, چاند کو کیا سمجھتے ہوں, کائنات کو کیا سمجھتے ہوں گے. یہ ایسی فضول باتیں میں کر رہا ہوں. چلیں اس اولڈ ہاؤس کا ایک انچ انتہائی قیمتی ہے. اس اثاثے کے برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر تاریخ کو درست سمجھنے کا بہت بڑا ٹول ضائع ہو جائے گا. ہم ابھی غلقین کے اولڈ ہاؤس میں ہی تھے کہ معلوم ہوا ذیشان جنید پھسو سے غلقین آ گئے ہیں. دیکھ کے میں رک گیا, کیونکہ یہ تالے تو ہیں, سوچ پہ تالے, عقل پہ تالے, ذات پہ تالے, بات پہ تالے, وعدے پہ تالے, تالے پہ تالے. شہر تو تالوں سے بھرا پڑا ہے. لیکن جب آپ جیبی میں ہوتے ہیں نا تو تالا دیکھ کے آپ رک جاتے ہیں کہ یہاں کیوں. یہ یہاں صرف اس لیے ہے کہ یہ گھر یہاں پہ بند ہے, بڑے عرصے سے بند ہے, اور یہ مین روڈ پہ ہے, اس لیے اس کو کوئی لگا گیا. لیکن آپ دیکھیے گا یہ تالے سے نہیں روکا, یہ ایک چھوٹی سی دھات سے روکا ہوا ہے. اس کی تالے کی مضبوطی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, یہ ایک بہت مضبوط چیز. پسو میں, ہنزا میں, گلقین میں تالا ایک اچھی بات سمجھی نہیں جاتی. یہ تالا بھی کسی اس لیے نہیں لگایا کہ چور آ جائے گا. دروازہ دراصل بند کرنا مقصود تھا کہ کوئی جانور اندر نہ چلا جائے, صرف اتنی احتیاط تھی. تالوں کی بات کروں گا اور صرف اتنا کہوں گا, شہر والوں, دنیا والوں, تالے کھول دو یار, اب جینے دو, اب جینا ہے, ان تالوں کے بغیر جینا ہے. ذیشان جنید سے ملاقات کیجئے گا اگلی قسط میں کہ غلقین کے حوالے سے بہت کچھ ہے. غلقین کو چند ایک ساتھ میں سمونا مشکل کام ہے.